جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی سارے انتظام ہو گئے۔ سامعین اکرامی، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ موضوع ہے عمرہ، کہ جب آقا نے بلایا خود ہی سارے انتظام ہو گئے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بندہ ناچیز عرصہ 4 سال سے سوچ رہا تھا کہ عمرہ پہ جانا ہے، عمرہ پہ جانا ہے۔ بس ایسے سوچتے سوچتے فلاں کام کر لوں، ابھی جاتا ہوں، فلاں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جیسا دنیا کا ایک بزنس ہے، ایک کاروبار ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ سوچتے سوچتے لیکن تڑپ تھی دل میں ایک شوق تھا کہ عمرہ پہ جانا ہے اور اللہ کے در پہ حاضری دینی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ ایک پکی اور سچی تڑپ تھی۔ تو کچھ ایسے حالات بنے کہ دبئی میں، یہ سن 2018 کا اینڈ تھا، دبئی میں بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، کام زیادہ نہیں تھا، مہینے میں جو ہے نا کوئی 16-17 دن کام ملتا تھا۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا ایسے رہا تو عمرہ نہیں ہونے والا۔ تو دل پریشان سا تھا کہ یار عمرہ کب ہوگا، عمرہ کیسے ہوگا، اتنا پیسہ کدھر سے آئے گا، فلاں کام ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا سوچتے سوچتے جو ہے ایک دن کیا ہوا، میں جس جگہ کام کرتا تھا اس کے سامنے ایک صاحب آتے تھے، وہ آ کے شام 5 بجے جب ہمیں چھٹی ہوتی تھی وہ جوس بانٹتے تھے۔ تو میں بھی ڈیلی جا کے لائن لگتا تھا، دوسرے لوگ بھی لیتے تھے، میں بھی لیتا تھا، کبھی جوس دیتے تھے، کبھی کچھ مٹھائی وغیرہ، کبھی جو ہے نا کوئی پاپڑ ہو گئے، کبھی جو ہے نا نمکو ہو گئی، کبھی کچھ اور لا دیا کھانے کو، کبھی وہ میٹھی لسی لاتے تھے۔ تو ایک دن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس دن جو ہے نا ایک آدمی نے، ان کو بنگالی تھا، اس نے جو ہے نا ان کو پیپر دیے کہ صاحب میں نے عمرہ کے لیے جانا ہے تو آپ مجھے عمرہ کروا دیں۔ تو ایک میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ فلاں جو بنگالی ہے نا ملا، تو اس نے ان صاحب کو پیپر دیے ہیں عمرہ کے لیے۔ تو میں سوچنے لگا بھائی اگر یہ صاحب عمرہ کراتے ہیں تو میں بھی ان سے بات کروں گا۔ تو اس دن رات کو میں سوچتا رہا، دوسرے دن میں لائن میں لگ گیا، جب میری باری آئی تو وہ جب مجھے جوس دینے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ عمرہ بھی کراتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، میں تو نہیں کراتا، کوئی مجھے بھی کرا دے۔ تو میں نے کہا صاحب مذاق نہ کریں، اگر آپ عمرہ کرا سکتے ہیں تو مجھے عمرہ کروا دیں۔ تو انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بلایا، بولے بھائی اس کا نمبر لے لو اور اپنا نمبر اس کو دے دو اور یہ عمرے کی تیاری کرے گا، اس کو عمرہ پہ بھجوا دے۔ تو یہ جب میں لائن لگا ہوا تھا تو میری گاڑی جو مجھے اٹھانے آتی تھی وہ روڈ پہ کھڑی تھی، وہ انتظار کرتے کرتے ڈرائیور غصہ میں آ کے چلا گیا۔ تو بعد میں مجھے بھائی نے فون کیا، بھائی تم کدھر ہو؟ میں نے کہا میں یار وہ ادھر عمرہ کی منظوری کے لیے لائن میں لگا تھا تو گاڑی چھوٹ گئی۔ تو بھائی بہت غصے ہوا کہ ابھی جو ہے نا تیرے لیے گاڑی اسپیشل بھیجنا پڑے گی، 100 درہم کا اضافی جو ہے نا چارجز پڑیں گے۔ میں نے کہا بھائی وہ چارجز میرے
کھاتے میں ڈال دینا۔ تو میں عمرہ کی منظوری لے رہا تھا، عمرہ کی منظوری ہوگی تو 100 درہم کیا چیز ہے۔ تو خیر میں نے عمرہ کی تیاری شروع کر دی۔ اب میں اپنا جو کفیل ہے وہ بھی میرے گاؤں کے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حاجی صاحب مجھے جو ہے نا پاسپورٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا خیر ہے۔ میں نے کہا میں نے عمرہ کے لیے جانا ہے تو مجھے پاسپورٹ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یار دیکھو کسی فراڈی کے ہاتھ نہ چڑھ جانا، پاسپورٹ بھی جائے اور تم بھی جاؤ جیل۔ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب اگر کوئی عمرہ کے نام پہ لوٹتا ہے تو لوٹ لے، عمرہ کے لیے برن میں نے جانا۔ تو انہوں نے پاسپورٹ بھی دیا، وہ پیپر بناتے ہیں NOC، وہ بھی بنا کے دیا۔ تو میں نے دے دیا۔ کچھ دن بعد ان کے ڈرائیور کی کال آئی کہ فلاں جگہ جو ہے نا جا کے آپ نے فنگر پرنٹ دینا ہے وافی مال میں۔ تو میں گیا، ادھر جا کے پرنٹ دے کے آیا۔ پھر جو ہے نا ایک دن پھر کال کی انہوں نے کہ بھئی وہ برجمان کے ساتھ مختار ٹریول کا آفس ہے، تو ادھر جا کے آپ نے عمرہ کی ٹریننگ کی کلاس لینی ہے۔ تو میں ڈیوٹی کر کے شام کو ادھر چلا گیا، ادھر جا کے وہ عمرہ کی کلاس لی۔ تو کلاس لینے کے بعد جو ہے نا کچھ دن بعد ایک دن وہ صاحب آئے، میرا پاسپورٹ واپس کیا، عمرہ کا جو پیپر تھا وہ دیا، اور 1500 درہم تھا مجھے بھی اور اس بنگالی کو بھی۔ تو اب انہوں نے ٹائم بتایا کہ فلاں دن حیات ایجنسی کے ساتھ آپ کو جو ہے بس اٹھائے گی۔ تو ہم اس دن تیار ہو گئے۔ 10 دن کا ویزا لگا ہوا تھا، ویزا تو مہینے کا لگا ہوا تھا، لیکن جو پیکیج تھا ہوٹل کا، رہائش، ٹرانسپورٹ کا، وہ 10 دن کا تھا۔ خیر جب ہم بیٹھنے لگے تو انہوں نے بس میں ہمیں سب سے پیچھے بٹھایا۔ تو میں تو پاکستان کا جو تجربہ تھا اس کی بنیاد پر میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ بس والے زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں سب سے پیچھے بٹھا رہے ہیں تو دھکے لگیں گے۔ تو لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب کیا ہوا، ہم ادھر سے چل پڑے، 6 گھنٹے سفر کرنے کے بعد سعودی عرب کا بارڈر ہے ابوظہبی سائڈ میں، اس کو غویفات بولتے ہیں۔ تو ہم ادھر پہنچ گئے۔ دبئی والوں نے تو کوئی خاص چیکنگ نہیں کی، لیکن جو ہے سعودی عرب ان کی چیکنگ سخت ہوتی ہے۔ تو ادھر 2-3 گھنٹے ویٹنگ میں لگے رہے، بسوں کا بھی رش تھا۔ تو جو میرا ساتھی تھا بنگالی، وہ پہلے سعودیہ سے اس کو خروج لگا ہوا تھا، تو اس کو انہوں نے نو انٹری کر دیا کہ آپ سعودی عرب نہیں جا سکتے، تو ادھر سے واپس ہو گیا۔ اب جو پیچھے والی سیٹ تھی اس پہ ہم 4 آدمی بچ گئے۔ 4 آدمی جب بچ گئے تو 2 سیٹ کے اوپر لمبے سو گئے، 2 نیچے جائے نماز وغیرہ چادر وغیرہ بچھا کے سو گئے۔ تو ہمارا سفر بڑے آرام سے گزرا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تجھے یہ پیچھے کی سیٹ کیوں دلوائی، اس لیے دلوائی کہ تو آرام سے جائے اور آرام سے واپس آئے۔ تو خیر مکہ مکرمہ پہنچے تو سب سے پہلے جو ہے نا احرام باندھا۔ اس جگہ کا نام تو مجھے یاد نہیں رہا، یہ دبئی سے جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے جدھر احرام باندھتے ہیں، وہ جگہ کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ خیر ادھر گائیڈ آیا ہوا تھا، اس نے بتایا، کچھ گائیڈ کیا۔ تو اس کے بعد ہوٹل چلے گئے۔ ہوٹل کا جو نام تھا فندق الاسیل، یہ حرم شریف سے تھوڑا دور ہے۔ تو ادھر پہنچ گئے۔ ادھر سے پھر جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ یہ بسیں آپ کو اٹھائیں گی اور حرم شریف لے جائیں۔ تو ہم ادھر پہنچے۔ اب جو گروپ بنا میرے ساتھ، اس میں جو ہے 3 بنگالی تھے اور ایک انڈین مسلم تھا، تو بہت اچھے ساتھی تھے۔ تو ہم جو ہے گئے حرم شریف کی طرف۔ بس وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنانا ہوتا ہے۔ آگے ایک کشمیری بھائی مل گئے۔ اب یہ جو کشمیری بھائی تھے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا اب حرم شریف کو جانے کا راستہ کدھر ہے؟
تو انہوں نے کہا بھائی نیا ہے؟ میں نے کہا ہاں نیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو جو ہے نا اس طریقے سے لے کے جاتا ہوں کہ آپ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جا کے کھڑے ہوں گے اور ادھر آپ نے دعا کرنی ہے، پہلی نظر کی وہ دعا جو قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی آپ نے جو ہے نا نظریں نیچے رکھنی۔ تو وہ جو ہے باب السلام کی طرف سے ہمیں لے گئے۔ تو ہم پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی ابھی جو ہے نا دعا بھی دل میں سوچ لو، تو اس کے بعد جو ہے نا نظریں اوپر اٹھاؤ اور دعا کرو۔ تو نظریں اوپر اٹھائیں، وہ کیا منظر تھا! وہ منظر، بس وہ منظر جو ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب کعبے پہ پہلی نظر گئی وہ منظر بھلائے نہیں بھولتا۔ خیر حرم شریف میں رہے، عمرے کیے، 6 عمرے کیے الحمدللہ۔ تو 5 دن ادھر گزارے، تو چلتا رہا ایک جیسے عبادت کا سلسلہ ہے، دن کو بھی رات کو بھی۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا جلال تھا، ایک اللہ تعالیٰ کا جلال تھا خانہ کعبہ میں جو دل پہ طاری تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال دل پہ طاری تھا، ہر ٹائم رونا آتا تھا۔ تو خاص طور پہ جب آخری دن تھا تو دن کے 11 بجے انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہے نا مدینہ شریف کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تو اب میں حرم شریف میں تھا، سب دوست جو ہے وہ حرم ادھر تیاری کر کے کھڑے تھے اور مجھے کال کر رہے تھے بھئی آپ نہیں آ رہے؟ میں نے کہا بھئی یار میں آ رہا ہوں، تھوڑا عبادت کر لوں۔ میں نے کہا یار وہ بس والے کہہ رہے ہیں جلدی آنا چاہیے۔ تو میں ادھر زارو قطار روئے جا رہا تھا۔ میں نے پتہ کیا دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ ایک بار تو نے بلا لیا، ایک بار اور بلانا ہے بما اہل و عیال، فیملی کے ساتھ۔ جی میں نے دعا مانگی، رو رو کے دعا مانگی، اور یقین مانے کعبے سے بچھڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو 5 دن تھے نا، 5 دن میں کیا ہوتا ہے، 5 دن میں جو ہے نا دل نہیں بھرتا، پکی بات ہے۔ اب مدینہ شریف پہنچ گئے، مدینہ شریف پہنچے تو جو میں نے محسوس کیا قلبی طور پہ، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں، محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا اللہ اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عشق کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا، ہم جو عشق کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ علماء جو بتاتے رہتے ہیں بھی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو میں جو سوچتا تھا کہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ تو پھر میں نے کہا وہ دیکھ رہے ہیں تو بلایا ہے، ورنہ پیسے والے بھی تو لاکھوں کروڑوں ہیں اس دنیا میں جن کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا رب نواز تو خوش نصیب ہے کہ آقا نے لاکھوں کروڑوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے، اپنے در پہ بلایا ہے۔ تو اب جب مدینے پہنچے تو دل کی جو کیفیت تھی کہ مکہ شریف میں رونا آتا تھا، اللہ تعالیٰ کا جلال طاری تھا، لیکن مدینہ شریف پہنچتے ہی دل کی کیفیت یقین مانے بدل گئی۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ تو مدینہ شریف پہنچ کے یقین مانے ایک سکون محسوس ہوا، جیسے بھئی وہ کیسے نا کسی نے آغوش میں لے لیا۔ تو مدینہ شریف میں 5 دن گزارے، بہت شفقت محسوس ہوئی، بہت رحمت محسوس ہوئی۔ وہ منظر میں ابھی جو ہے اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں جذباتی سا آدمی ہوں، مجھے رونا آ جاتا ہے۔ تو بس وہ کسی نے
کہا ہے نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو میں یہ عمرہ کی جو کہانی تھی، عمرہ کا جو قصہ تھا، اس کو سنانے کا ایک مقصد تھا کہ آپ کے دل میں تڑپ سچی ہو تو بلانے والے بلا ہی لیتے ہیں، نہ زر دیکھتے ہیں، نہ مال دیکھتے ہیں، نہ اعمال دیکھتے ہیں، یہ پکی بات ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس ٹائم یقین مانے میں نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا تھا، جب مجھے بلاوا آیا نا، میں نماز کبھی پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، ایسا ہی چل رہا تھا بس۔ لیکن بلانے والوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کتنا گناہ گار ہے، نہیں دیکھتے۔ جب رحمت جوش میں آتی ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھتی، کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو، کوئی کیسا بھی ہو، بلا ہی لیتے ہیں۔ تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور مجھے بھی بما اہل و عیال ایک بار پھر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔